السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے وہ نبی جو اپنی امت کے لیے روئے، پارٹ 2۔ یہ ناول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، دن رات اپنی امت کے لیے روتے تھے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ اگر میرا یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسے اچھے ناولز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چلیں اسی کے ساتھ ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں زمانہ جاہلیت کا تصور یاد کرتے جب بیٹی کی پیدائش پر چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، انہوں نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ اپنی صاحبزادی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، محبت سے پیشانی چومتے، اپنے پاس بٹھاتے، دنیا کو سکھا دیا کہ عزت نسب سے نہیں بلکہ تقوی سے ہوتی ہے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو یہ اعلان صرف الفاظ نہ تھا بلکہ ایک معاشرتی انقلاب تھا۔ عورت کو عزت دینا ہم سب پر لازم ہے، بیٹی کو رحمت سمجھنا گھر کے اندر محبت کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر اتنے خوش نہیں ہوتے، بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کو بھی بیٹوں کے برابر ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ سب اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھر میں سادگی تھی مگر دلوں میں سکون تھا، جو خود اپنے کام کرتے، جوتا اپنا خود سی لیتے، اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگا لیتے تاکہ امت کو عاجزی سکھا سکے۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل نرم ہو جاتا ہے کہ کائنات کا سردار اپنے گھر میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے سخت وقت آیا، اپنے پیاروں کی جدائی کا، اپنوں کی مخالفت، جنگوں کی آزمائش، بھوک کے دن، پیٹ پر پتھر باندھنے کا وقت آیا، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، دل میں نا امیدی نہ آئی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رہا۔ جب جنگ احد میں چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت شہید ہوئے، خون بہنے لگا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دیں، مگر جواب پھر وہی تھا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی محبت تھی اور دل میں بھی امت کی خیر خواہی تھی۔ یہ سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہر تکلیف برداشت کی، ہر ظلم برداشت کیا اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دعا چھوڑ گئے۔ مدینہ کی شام تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر تھکن اور فکر کا ملا جلا رنگ تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر روشنی تھی۔ روشنی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ہے، ہر سانس امت کے لیے دعا ہے۔ ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، دل میں خوف تھا، وہ عرض کرنے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آہستہ سے فرمایا، میرا رب سب سے زیادہ رحمت والا ہے، تم توبہ کرو اور میرا رب تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور میں اپنے رب سے اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ لمحہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا درس دیتے تھے، توبہ کرنے کا درس دیتے تھے۔ محبت کا لمحہ تھا، یہ دل دہلا دینے والا لمحہ تھا۔
یہ دل ہلا دینے والا لمحہ تھا۔ یہ وہ جذبہ تھا جو ہر امتی کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں میں خاموشی تھی۔ صرف چراغ کی ہلکی روشنی اور ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت کو ہدایت دے، میری امت کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے اعمال قبول فرما۔ یہ دعائیں اتنی طاقتور تھیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ آنکھیں نم تھیں، دل لرز رہا تھا، ہر لمحہ، ہر دعا، ہر آہ و فریاد میں امت کے لیے محبت کا احساس تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی معافی کی دعا مانگتے تھے۔ اب بھی رات کے وقت اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر جلدی غصہ کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہم کس قدر غافل ہیں۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی محبت اور رحمت دکھاتے ہیں، مگر دنیا کی تکلیفیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں اور اللہ کی رضا دائمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہے، یہی میرا اصل مقصد ہے۔ اور یہ مقصد صرف الفاظ میں نہیں تھا، یہ ہر عمل میں تھا، ہر دعا میں تھا، ہر جگہ ہمارے نبی کا یہ عمل نظر آتا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگتے تھے، ان کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات، ہر سانس، ہر لمحہ اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ صرف یہی محبت تھی جس نے قیامت تک کے لیے ان کی شفاعت کی بنیاد رکھی۔ اور پھر وہ لمحہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے سب سے بڑی ہدایت اور محبت اور اطاعت ہے۔ محبت صرف دل کی نہیں بلکہ عمل کی ہونی چاہیے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، درود پڑھتا ہے، نماز قائم رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ واقعی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن وہی سب سے کامیاب ہوں گے۔ یہ حقیقت سن کر دل لرز جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ ہم کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی کام کاجوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے ہم سب لوگ بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم سب کس قدر چھوٹے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بڑے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ مدینہ کی راتیں سکون سے بھری تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے، دل کانپ رہا تھا، ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں امت کے لیے اشک دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت، میری امت، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دل نرم کر دے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستوں پر چلو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نرم دل کرے، تمہارے اعمال قبول کرے، تمہیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لے۔ یہ لمحہ ہر سننے والے کے دل میں ریشم کی طرح اثر ڈال دیتا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ایک نرمی اتری، ہر آنکھ نم ہو گئی، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لرز اٹھا۔ پھر ایک منظر ایسا آیا جو قیامت کے دن کی جھلک دکھاتا تھا۔ پل صراط کی تصویر ذہن میں آ گئی، لوگ ڈرے ہوئے تھے، کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، کچھ رک گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت تمہارے لیے شفاعت موجود ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ جو نماز قائم رکھتا ہے، جو صبر کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے جانیں کہ ہم محفوظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، جو تمہارے دل میں میرا خوف، اللہ کا خوف اور محبت ہو، وہ محفوظ ہے۔ اس کو دنیاوی کوئی چیز، کوئی بھی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ کہانی ختم کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگر میرے ناول میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آگے درست کر سکوں۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، آگے سے آگے شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔